بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والوں کے ساتھ کتنے خداموں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، کتنے خدام کو اس کی ڈیوٹی پر مقرر کیا جاتا ہے کہ تم نے ہر مشکل میں اس کی مدد کرنی ہے، ہر پریشانی میں اس کی مدد کرنی ہے، ہر آزمائش اور تکلیف میں اس کی مدد کرنی ہے۔ اور جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے وہ کتنا زیادہ نوازا جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک روحانی طاقت عطا کی ہے جو اس سے مشکلات سے لڑنے، خیر کی طرف بڑھنے اور اللہ کے قرب کو پانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ روحانی مخلوقات ہوتی ہیں اور یہ بندے کو نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہیں، نیکیوں کی طرف ذوق و شوق دلاتی ہیں اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والے کے گرد حصار بھی قائم کر دیتے ہیں، اور ایسا مضبوط حصار ہوتا ہے کہ جسے کوئی حسد کی آگ بھی نہیں جلا سکتی، دشمن کی دشمنی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، شریر لوگوں کا شر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، حاسدین کا حسد اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو بھی اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہو، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہو، اسے معاشرے میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہو نا، پھر کوئی بھی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ خیر اس کی طرف بڑھتا ہے، نورانیت اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اس کا جو دل ہے وہ درود ابراہیمی کے نور سے، درود پاک کے نور سے منور ہوتا ہے، اور اتنا منور ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو درود ابراہیمی کا صاحب ریاضت اور صاحب اجازت ہوتا ہے، اس سے جہاں اور زیادہ بینیفٹس فضائل حاصل ہوتے ہیں کہ ہر قدم پر جہاں اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے، کامرانیاں نصیب ہوتی ہے، ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، عروج ملتا ہے، وہیں ایک خاص فضیلت اور برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے گرد 313 بعض صوفیہ اور مشائخ فرماتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے، جو درود ابراہیمی کی کثرت اور مدامت کرتا ہے، اس کے گرد 313 خادمین مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی کے تابع جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی اجنہ ہیں، جتنے بھی موکلین ہیں، جتنے بھی خدام ہیں، ان میں سے 313 طاقتور خدام مقرر کر دیے جاتے ہیں جو ہر کام میں اس کی معاونت کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، شر سے روکتے ہیں، اور اس کے گرد حصار بھی قائم دیتے ہیں۔ پھر کوئی بھی شر اس کے قریب نہیں پہنچتا، پھر کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا پاتا، اور پھر کسی بھی شریر چیز کا شر اسے نقصان نہیں پہنچا دیتا۔ گویا کہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے والا اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اور خیر اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر روحانی ترقیاں بھی اسے نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ معرفت الہی کا نہ صرف دروازہ کھلتا ہے بلکہ ولایت کا دروازہ بھی کھلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کا برگزیدہ، مقبول بارگاہ اور ہدایت یافتہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں، اور اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی خوش نصیبی کا راز یہ ہے کہ یہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے، یہ درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے، اور یہ درود ابراہیمی کی برکات ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے، اسے رزق سے بھی مالا مال فرمایا ہے، اور اسے نعمتوں سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس کی خدمت کرنا اور جس سے تعلق بنانا لوگ اپنے لیے سعادت کی اور خوشبختی کی بات سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کا فیضان نصیب فرمائے، درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔